ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں جو کیا کرنا چاہیے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ سے دو باتیں بتانا چاہوں گا. ایک تو عدنان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہیں. انہوں نے پہلے یہ بات کہا تھا کہ فقہی اختلافات کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کا کچھ بات انہوں نے کیا اور اتحاد امت پر بہت زور دیا ماشاءاللہ بہت الحمدللہ. لیکن میں ان کی طرف سے ایک صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے، کہ جب کوئی آدمی میدان میں آتا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے اور مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ ان سے ضرور پوچھتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھتا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی جب پوچھا گیا اور لوگ کا یہ مطلب آپ مشہور ہو گئے اسلام کی خدمت کے لیے اور چاہے کسی بھی چیز پہ آپ بات کریں تو لوگ آپ سے جاننا چاہتا ہے، جب آپ سے متاثر ہیں، آپ سے ہر سوال کا تسلی بخش جواب ملتا ہے تو ہر سوال وہ آپ ہی سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ فقہی سوال ہی کیوں نہ ہو. اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے فقہی سوالات کے جواب دینے پر مطلب مجبور ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے جو منہج اختیار کیا ہے کہ ریسرچ کر کے موجودہ زمانے کے جو ماشاءاللہ بہت الحمدللہ تین جو اہم شخصیت ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جسے محدث العصر کہا جاتا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور سعودی کے جو مفتی عام ہیں شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، انہی کے اقوال کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے صحیح چیز کی ترجیح کرنے کی کوشش کی. تو یہ میں ان کی طرف سے صفائی پیش کر رہا ہوں. اور دو بات یہ ہے کہ اختلاف اور افتراق الگ چیز ہے، ایک ہے افتراق اور ایک ہے اختلاف. اختلاف تو امت مسلمہ میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، سلف صالحین میں بھی اختلاف رہے مسائل کے اعتبار سے، لیکن کبھی ان میں افتراق نہیں پایا گیا، کیونکہ آپ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، میرا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. آپ بھی ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، میں بھی ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں. تو ہم میں اور آپ میں اختلاف تو رہ سکتا ہے لیکن افتراق نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کا جو بنیاد رکھا ہے بھائی چارگی کا، انما المؤمنون اخوہ، وہ بنیاد انہوں نے نہ کسی مذہب پر رکھا ہے، نہ کسی گروپ پر رکھا ہے، نہ کسی ٹیم پر رکھا ہے. انہوں نے یہ بنیاد رکھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر، کہ کل جسد الواحد، ایک جسم جیسا ہے. پورے دنیا ہر کونے میں، چپے چپے میں، گلی گلی میں کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، تو ان سے ہمیں ہمدردی اظہار کرنا چاہیے. اور اسلام نے بنیاد ایمان پر رکھا ہے، کلمہ پر رکھا ہے، کوئی نہ کوئی مذہب پر، نہ کوئی ٹیم پر، نہ کوئی گروہ پر. اس لیے ہمارے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن افتراق نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی نہیں آنا چاہیے افتراق. اور ایک چیز اور اہم ہے کہ مقاصد شریعہ، کہ ہم میں اور آپ میں اختلاف ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو اہم ہمارا جو جیسے آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے سپورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیے، کسی بھی گروہ سے، آپ مسلمان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذاکر نائک کو سپورٹ کریں. یہ مقاصد شریعہ ہے، کیونکہ آج ذاکر نائک پہ بینڈ لگے گا اور آپ سپورٹ کریں گے، خوش ہوں گے، تو کل آپ پہ بینڈ لگے گا، آپ پہ مطلب کارروائی ہوگی. اس لیے اختلاف رہے، اختلاف کو ہم مطلب اس سے نظر ہٹا کے، اس سے صرف نظر کر کے جو ہے ہم اپنے اہم جو فوائد ہیں وہ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو مخالفت ہو رہے ہیں آج ہم اس کی سپورٹ کریں تو کل ہم پہ بھی آئے گا. تو اسی لیے جو مطلب بہت دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ آپ جو بات ہیں یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات نہیں، اب اسلام کی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا کام کر رہا ہے، تو یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کسی شخصیت سے متعلق نہیں ہے، اسلام سے متعلق ہے. اس لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت دکھ کی بات ہے کہ بنگلہ دیش بولیے، پاکستان بولیے، ہندوستان بولیے، کتنے فلمیں، مووی، ننگے اور سیریلز اور ٹی وی چینلز چلتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. اور پیس ٹی وی دنیا کا واحد چینل ہے جو اسلام کا کام کرتا ہے، نہ اس میں کوئی برائی پھیلتی ہے، نہ سب بس اسلام کے اوپر ہے. تو علماء اسی کے خلاف بولتے ہیں، انہی پہ بینڈ لگا دیتے ہیں، ان پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ کہاں کا عقل ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. آپ اگر کوئی برائی کے خلاف کوئی مطلب جو چینلز ہیں، سیریلز ہیں، ان کے خلاف اگر فتویٰ لگائے تو اس میں اسلام کا مفاد ہے، ہمارے سماج کا مفاد ہے، جو اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے ہمیں ان کے خلاف بولنا چاہیے، نہیں کہ پیس ٹی وی کے خلاف. لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ مسلمان آج بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ پیس ٹی وی کی فوائد کیا ہے. ہمارے نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیم دلانا اور اسلام کا اچھے اور ان کو متقی بنانا، مومن بنانے کے لیے پیس ٹی وی کا کیا کردار ہے، یہ ہمارے علماء آج تک بھی نہیں سمجھ پائے. بہت دکھ کی بات ہے، میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں. اس لیے مقاصد شریعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کو پیچھے ہٹا کر، اختلاف رہے گا لیکن افتراق نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی مسلمان ہیں، اب بھی مسلمان ہیں، اور سارے علماء کو، چاہے ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے، ان کو چاہیے کہ اس حالت میں، نازک حالات میں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ساتھ دے اور ان کی مدد کرے
اور جو ہے مطلب ان کے سپورٹ میں رہے, سارے اختلافات کو پیچھے ہٹا کے, اور یہی عقل مندی کی بات ہے. بالکل. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں